والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأهداه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء جدا خما بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإترتي أهل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي. یہ ترجمہ نہیں بھی سمجھ آیا تاہم ہی آپ کو سبحان اللہ 2 منٹ بعد آ جائے گا سمجھ انشاءاللہ. نہیں بھی سمجھ آیا تو پھر بھی کہہ دو سبحان اللہ. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من راکب فیہا ومن تحلف من راکب فیہا فقد نجا ومن تحلف عنها هلك او غرق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب هذین آن الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی فی جنتی یوم القیامہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو درود شریف سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. ساریاں تعریفوں اس رب واسطے جی جنہیں پوری کائنات نو خشک نو تر نو برگ نو سمر نو کے نو میں نو بود نو قرب نو رات نو دن نو ٹھنڈک نو گرمی نو جنہ نو فرشتیاں نو انساناں نو نبیاں نو رسولاں نو پیغمبراں نو کواکب نو چند نو تاریاں نو عرش نو کرسی نو جنت نو پل صراط نو تو او میدان نو تو میدان معاشر نو ساری کائنات نو صرف اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ ذرے ذرے نو لگ پتا جائے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. اگر آپ کو بات سمجھ آئیے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں سبحان اللہ. تو سب ماں دی شان سنیے حضور تو ود نہیں. منہ چو بولو جڑے ہو اور گنگا نہ رو بولو ماں دی شان سنیے حضور تو ود مولا علی دی سنیے حضور تو ود نہیں اور پیران دی سنیے حضور تو ود نہیں. سارا جگ پلے پلے
مدنی مائی دے قدماں دے تھلے تھلے اب بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دونوں ہاتھ کھڑے کریں ہر شان مصطفیٰ کے صدقے میں محور سرکار ہے، مرکز سرکار ہے، اسد سرکار ہے، حقیقت سرکار ہے، منبع سرکار ہے، رب کے نائب اعظم سرکار ہے، خلیفہ مطلق سرکار ہے، ساری کائنات میں سے جس ایک کے چہرے پر رب کی نگاہ کھپ گئی ہے وہ چہرہ محمد کا چہرہ انکا بے آیوننا مصداق سرکار وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما مصداق سرکار ورفعنا لک ذکرک مصداق سرکار والشبتین مصداق سرکار والضحی مصداق سرکار والفجر مصداق سرکار کلیجے کے ٹکڑے مکان میں دیکھ تو یہاں بھی سرکار اور لامقام میں جو نظر مارے گا تو وہاں بھی سرکار حق محمد یا محمد میرے کو آپ نعرہ لواندہ وہاں حق محمد حق محمد اور زور لاؤ حق محمد حق محمد حق محمد تھوڑا یا اور لاؤ زور حق محمد حق محمد میں نے آپ کو پنجتن پاک کا ذکر سنانا ہے لیکن پہلے بولو حق محمد اور زور لاؤ حق محمد اللہ نے بندے اہل بیت کا ذکر سنو گے اہل بیت کس کی کس کی اچھا بولو صرف اہل بیت کے نام میں تو فضیلت ہی کوئی نہیں اہل بیت کا صرف نام اہل بیت وہ تو تمہاری بھی ہے وہ تو عمران خان کی بھی ہے وہ تو تمہارے صدر عارف علوی کی بھی ہے وہ تو حضرت جی کی بھی ہے ان کی بھی ہے اہل بیت ہے مطلب کارا لے لیکن زور کتھوں ہوئے گا کس کے گھر کلیجے کے ٹکڑے بات سمجھ اہل بیت کی بات کریں گے ہم بعد میں پہلے اس کی بات سنو جس کی صدقے میں فضیلت ہے پہلے آپ کو پتا تو چلے اہل بیت کس کی ہے اہل بیت کس کی ہے پھر بولو اہل بیت کس کی ہے وہ نہیں ہے بولتے بلدے رہنے اہل بیت کس کی ہے کس کی ہے اہل بیت کون سرکار یہ گل تو سمجھنا آوے تو انہوں سمجھ نہیں آمنا علی پاک دی شان تو ان سمجھ نہیں آمنی حسن پاک دی شان تو ان سمجھ نہیں آمنی حسین پاک دی شان تو ان سمجھ نہیں آمنی سیدہ زارہ کی شان کس کی اہل بیت جنہیں مونے تیرا میں نے ہاتھ رکھے کس کی اہل بیت جو فرماتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں میں 5 نبی اولو العظم ہیں آدم پھر نوح پھر ابراہیم پھر موسیٰ پھر عیسیٰ اور پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ کے لکھ انہاں پنجاں دے نال دا 1.25 لاکھ وچ کوئی نہیں انہاں پنجاں دے اتے جڑا سردار ہے او دا نام محمد الرسول اونچا بولو جیڑا بندہ کسی ہوئی نعرے ہوتے چوکا زور مارے گا میں انہوں بے ایمان سمجھاں گا کہ کن کھول کے سن لو حضور دے نعرے سے جیڑا چپ روے تو باقی نعرے سے بولے وہ دی ماں کو خطا ہوئی ہے وہ دا پیو ایک نہیں وہ دی ماں نیک نہیں باپ ایک نہیں تو جیڑا حضور دے نعرے سے بپھر پڑے اسے سمجھ آ جائے گا صدیق کون ہے علی کون ہے حسن کون ہے حسین جیڑا مونڈ نو نہ سمجھ سکیا انہیں شاخ نو کے سمجھنا ہے اور جیڑا تخم نو نہ سمجھ سکیا وہ پھل کو کیا سمجھے گا پہلے مصطفیٰ سمجھ اگر مصطفیٰ سمجھ میں آ گئے تو اثر بھی سمجھ آ جائے گا
حضور دے نال دا کوئی نہیں. حضور دے نال دا بولو, ہینج کر کے بولو, حضور دے نال دا, حضور دے نال دا. اور چلے حضرت ابو طالب, حضرت ابو بیمار ہو گئے. اے سنیا میرے ال تکنا, حضرت ابو طالب ہو گئے بیمار. نبی پاک پچھن ٹر گئے. کون پچھن ٹر گیا؟ اے بولو چا سرکار پچھن ٹر گئے. حضرت ابو طالب نو پچھن ٹر گئے. علی پاک دے ابو نو او بیمار نے عیادت کرنے چلے گئے. اس پہ بھی کہو سبحان اللہ. میں آپ کے چہروں کو دیکھوں, کہو سبحان اللہ. تیری خواب میں چاہ جاؤں تو سویرے 6 فٹ اچھلے گا کہ میری خواب میں سرکار آئے تو جنوں پچھن ٹر گئے. کچھ سمجھ ہے نہیں آ رہی. حضرت اعلیٰ بریلوی نے لکھا ہے, حضرت پوچھنے کے لیے سرکار آئے. ادھر میرے اب تک کو سارے جے تک سکتے ہو, کچھ گلوں تک بنا رہی پڑھی ہوئے. حضرت ایسے لیٹے ہوئے حضرت ابو طالب اٹھ نہیں سکتے, بہ نہیں سکتے, اے انگوٹھا بھی حرکت نہیں کرتا, پورے جسم پر فالج ہے, گردن ایسے موڑ نہیں سکتے, دونوں طرف لیٹے ہوئے. حضور کول چلے گئے. حضور نے فرمایا چاچا چاچا کئی وقت جی دکھا کی حال ہے. اور سر تو موڑنا نہ سکن. اچھا لمحیاں پہ آکھیا بھتیجے درد سے کر رہا. حال یہ ہے کہ انگوٹھا بھی نہیں ہلتا, اے پیر نہیں ہلتے, انگلی نہیں ہاتھ دی ہلدی, تینوں موڑ کے گردن تک نہیں سکتا. حضور چپ ہو گئے. تھوڑی دیر گزری. حضرت ابو طالب نے عرض کی حضور وہ جو آپ کا رب ہے, وہ جو آپ کا جس کا نام اللہ بتاتے ہو, اس سے کہو نا, اس سے کوئی نہیں کھلون دیو, کھلون دیو, کوئی گل نہیں, کھلون دیو. گل دا سوال جان اگے پیچھے نہ کرو. حضرت ابو طالب نے کہا وہ جو آپ کا رب ہے, ادعو اللہ این یکفینی, اس اپنے رب نو کہو کہ وہ میں نو ٹھیک کر دے. ادھر میرے ال تک ہو جانے دیو پترو, وہ شیر دیو پچھے ہو, یہ سیالکوٹ ہو جی شہینہ دا شہر ہے. ادھر میرے ال ویکھو حضور نو انہاں کہہ گیا بھی اپنے رب نو کہہ کہ میں نو کہہ کرے, کہو تم ٹھیک مجھے کرے. حضور یہ نہیں فرمایا چچا مسئلہ ہے, چاچا بڑا مسئلہ ہے, چاچا مسئلہ ہے, میری وہ من تے لیندہ ہے پر پہلے کلمہ پڑھ. دھیان رکھنا, چاچا میری من تے لے گا پہلے کلمہ پڑھ, موڑ میں انہوں آکھاں گا کہ یہ کلمہ پڑھے ہے تو ہن مہربانی. اے نہیں گل کی تھی چونکہ گل کلمے دی تے نہیں. ایک منٹ نہیں لگایا حضور نے. حضور نے ایسے اوپر دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ھذا امی, او میرے رب یہ میرا چچا ہے, یہ میرا اشفے انہوں ٹھیک کر. یہ لفظ فے پورا بھی نہیں ہوا تھا. حضرت ابو طالب نے جمپ مارا, کھڑے ہو, جتنا سینے میں زور ہے تو سبحان اللہ. اور چوتھی والی, دونوں ہاتھ چوک کے تیجی والی, دونوں ہاتھ اٹھا کر چوتھی والی, اور پنجتن پاک دا صدقہ پنجی والی. جمپ مار کے کھڑے ہو گئے. انگلی دیکھ لے نہیں سی سکتی, گردن مڑ نہیں سی سکتی, اٹھ کے بیٹھ نہیں تھے سکتے, کروٹ لے نہیں تھے سکتے. حضور کے منہ سے نکلا میرا چاچا ہے.
انہوں شفا دے جمپ مار کے اٹھ کے کھلو گے تو کھلو کے ایک گل کی تھی کن کھول کے سنو کہنے لگے بھتیجے دنیا یہ کہتی ہے کہ تو رب کو مانتا ہے میں تو کہتا ہوں تیرا رب تجھے مانتا ہے کوئی بات سمجھ آئی ہے آپ کو کس کی اہل بیت حضور کی کون حضور جو دیکھیں تو پروردگار کی رحمت مڑ جاتی ہے اور جو عطا کرے تو عطا رب کرتا ہے اور جو راضی ہو جائے تو راضی رب ہوتا ہے اور جو ناراض ہو جائے تو ناراض رب ہوتا ہے اور کلیجے کے ٹکڑوں ان کی اہل بیت جب تمہیں سمجھ آ گئی کہ مصطفیٰ بے مثل ہے تو سمجھو پھر اہل بیت بھی بے مثل ہے آنکھ رکھ کے آنکھوں سبحان اللہ اور جن کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے تو کہا گیا مولا علی پاک کا بھی تذکرہ میں کروں گا لیکن میں اہل بیت کا محرم شریف کا مہینہ ہے اور اگر میں حضرت حسنین کی ذکر نہ کروں تو یہ خطا ہوگی مجھ سے میرے کلیجے کے ٹکڑوں جن کا نام میں لینے لگا ہوں کون ہے وہ دونوں راکب پوش مصطفیٰ کون ہے جو سجدہ عزور کرے تو یہ پشت پر بیٹھے تو سجدہ لمبا ہو جائے کون ہے جن کے ہونٹ مصطفیٰ چومتے ہیں اور جو مصطفیٰ کے ہونٹ چومتے ہیں مصطفیٰ ان کی زبان چوستے ہیں یہ مصطفیٰ کی زبان چوستے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما یہ میرے محبوب ہیں تو بھی انہیں محبوب بنا اور جو قیامت تک انہیں محبوب بنائے اسے بھی اپنا محبوب بنا سٹیج بھی آپ کو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ان کی شانیں یہ ہیں حضور علیہ السلام دوسرے مقامات پر فرماتے ہیں بلکہ یہ ڈیمانڈ ہے حضور کی ڈیمانڈ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم آپ کی اور میرے حضور کی میسنجر آف گاڈ کی اللہ کے آخری پیغمبر کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم حسن اور حسین سے محبت کرو یہ ڈیمانڈ ہے پروردگار عالم کی اور پروردگار عالم کے محبوب کی اور یہ ڈیمانڈ کیسے فرمائی حضور نے میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں عربی کی ان سب کا لبے لباب یہی ہے کہ حسن سے محبت کیجئے حسین سے محبت کیجئے حضرات صحابہ پاک حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی خود مولا علی باپ ہونے کے باوجود ان سے عزت سے پیش آتے ہیں کیوں کہ ڈیمانڈ سب سے کی گئی کہ جو بندہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اللہ کا محبوب سمجھتا ہے ہر اس بندے پر لازم ہے کہ وہ حسن کو بھی محبوب بنا لے حسین کو بھی محبوب میرے کلیجے کے ٹکڑوں راوی کا نام ہے ابو ہریرہ دوسرے راوی کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق تیسرے راوی کا نام ہے عبداللہ بن عمر چوتھے راوی کا نام ہے حضرت عمر پانچویں راوی کا نام ہے حضرت زید بن ارقم چھٹے راوی کا نام ہے اسامہ بن زید کس کی میں بات کروں کوئی کہہ رہا ہے کہ گلی میں ہم نے حضور کو دیکھا حضور نے انہیں کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور حضور ہم سے دیکھ کر ہمیں یہ کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما اور کوئی کہہ رہا ہے میں رات کے اندھیرے میں حضور کے در اقدس پر حاضر ہوا میں نے دستک دی حضور اندر سے تشریف لے آئے حضور نے کملی مبارک کو رکھی تھی کملی پھولی ہوئی تھی اور میں نے پوچھا اپنی حاجت پیش کی حضور نے میری حاجت کو پورا فرمایا پھر میں نے کہا میرے آقا آپ کی کملی پھولی ہوئی ہے اس میں کوئی چھپا ہوا ہے یا آپ نے کسی کو چھپایا ہوا ہے کون ہے جو آپ کی کملی میں ہے یک لخت مصطفیٰ نے کملی کھول دی اب جو کملی کھولی تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا حضور کی دائیں طرف حسن چمٹے ہوئے ہیں بائیں طرف حسین چمٹا ہوا اب بولو اخدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اور راستہ بولو اخدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین تھوڑا اور
اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، مصطفیٰ سینے سے چمٹا رہے جن کا نسب پوری دنیا کے اندر. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کس ذہن کے سطح کتنی ہے آپ کے ذہن کی، اور سٹیج پر کس سطح کے لوگ بیٹھے ہیں نہیں معلوم مجھے، مگر میں آپ کو بتانے لگا ہوں نہ حسن پاک نبی ہیں نہ حسین پاک نبی ہیں، لیکن کان کھول کر سن لو اول سے آخر تک کے بندے، نبیوں میں بھی کسی ایک نبی کا نسب اتنی بلندی پر نہیں ہے جتنا حسن و حسین کا بلندی پر. ایک مرتبہ پھر میں جملہ دہرانے لگا ہوں، سنیں، حسن پاک نبی نہیں ہے، حسین پاک نبی نہیں ہے، لیکن نبیوں میں دکھاؤ جس کا نانا محمد عربی ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے حضرت امام حسن کو 10,000 درہم دیے، امام حسین کو 10,000 علادہ دیے. آپ کا بیٹا کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا ابی لما فضلت علی ہذین الغلامین وقد تعوی انک تعرف سبقی فی السلام وفی ہجرتی. ابو آپ ان دونوں کو مجھ پر فضیلت دے رہے ہو، آپ کو معلوم ہے میری ہجرت کے متعلق، میرے اسلام کے متعلق. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ویہا کا سن غور سے، اگر تو نے یہ پوچھ ہی لیا ہے تو اب میں تجھ سے کہتا ہوں، جا ان کے نانا کی طرح نانا لا، ان کی نانی کی طرح نانی لا، ان کے باپ کی طرح باپ لا، ان کی ماں کی طرح ماں لا، ان کی چچاؤں کی طرح چچے لا، ان کی خالاؤں کی طرح خالائیں لا، اور ان کے ماموں کی طرح ماموں لا. ان کے نانے کا نام محمد رسول اللہ ہے، ان کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے ماموں طیب و طاہر و قاسم ابراہیم ابن عوف مصطفیٰ ہے، اور ان کی خالائیں ام کلثوم، رقیہ اور زینب ہیں، اور ان کے چچا جعفر طیار ہیں اور عقیل ہیں، اور ان کے باپ کا نام علی ہے، اور ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے، جسے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری جان بھی ہے، میرا دل بھی ہے، میری روح بھی ہے. اور بولو آخری ٹھنڈک دل دا چین، ذرا اور اچھا آخری ٹھنڈک دل دا چین، اور اچھا آخری ٹھنڈک دل دا چین. ان کا باپ کون ہے؟ نانا کے متعلق سن چکے ہو، ذرا ابا کے متعلق سنو. مولا علی کی شان سنو. فرمایا ان علی لحمہ لحمی ودمہ دمی وشعرہ شعری. یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کے بال اور کھال میری بال اور کھال ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پھر تیسرے مقام پر فرمایا ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. علی کا ذکر گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. چوتھے مقام پر فرمایا تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت آدم کا علم دیکھے، ابراہیم پاک کا علم دیکھے، موسیٰ پاک کی بخش دیکھے، عیسیٰ پاک کی رہنمائی دیکھے، اور یوسف کا حسن دیکھے، اور مجھ محمد کی ہدایت دیکھے، اور یہ ساری چیزیں کسی ایک چہرے میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. ہاتھ تیرا کیا کو نعرہ حیدری، اور چاہ نعرہ حیدری. یہ باپ کی شان ہے، یہ باپ کی شان ہے. غزوہ طائف میں حضور نے ایسے کان پکڑا مولا علی کا، ادھر میری طرف دیکھیں. غزوہ طائف میں کان پکڑا حضور نے، ایسے کان پکڑا مولا علی کا. حضور نے سرگوشی فرمائی. نوے نوے کلمہ پڑے ہوئے اسے روز جنہ کلمہ پڑھیا سی، انہاں آپس میں انہاں گلاں کی تیاں. آج چچا کے لڑکے کے ساتھ نبی پاک لمبی باتیں کر رہے ہیں. حضور نے ان کی سرگوشی سن لی. انہوں نے حضور کی سرگوشی نہیں سنی، مگر حضور نے ان کی سرگوشی سنی. بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر مصطفیٰ پاک نے فرمایا کون کہتا ہے کہ میں نے علی سے سرگوشی کی؟ یہ علی وہ ہے جس سے میں سرگوشی نہیں کرتا، میرا رب بھی سرگوشی کرتا ہے. نعرہ رسالت، اچھا بولو نعرہ رسالت، پھر بولو نعرہ رسالت. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں،
نعرہ رسالت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ نہیں یہی دے دو، دے دے یہی پہ آپ میں دو باتیں تو میں نے اور کرنی، تشریف رہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو۔ ادھر نہیں آئی سمجھ، انہوں نے سمجھ آئی، سارے ہاتھ کھڑا کر دیں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ ہے حضور کی نسبت، یہ ہے حضور کی اہل بیت۔ حضور کی اہل بیت سے محبت کرو گے تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور بلکہ میں آپ کو ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں، پر پہلے ان کی ماں کی فضیلت سنو۔ کون کون سنے گا سیدہ زہرا کی فضیلت؟ ہاتھ تھلے کرو، تمہیں گل سنو، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ امت کا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے، امت کا ایک بندہ بھی جس پر حضرت سیدہ زہرا کا احسان نہ ہو۔ ایک بندہ حضرت سیدہ زہرا سے جب سرکار نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی امرنی ان ازوجکی من علی بن ابی طالب، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرا نکاح اپنے چچے کے بیٹے سے کر دوں، اب بتا مہر کیا ہو، حق مہر کیا ہو؟ تو سیدہ زہرا نے عرض کی ابو جی آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ میرا نکاح علی سے ہو، میں آپ کی بیٹی مہر بھی آپ کے رب سے مانگوں گا۔ حضور نے فرمایا بتا میری بیٹی تجھے کیا مہر چاہیے؟ آپ نے عرض کی اپنے رب سے کہے کہ فاطمہ کہتی ہیں جب نکاح میرا تیری مرضی سے اور تیرے حکم سے ہو رہا ہے، مجھے مہر بھی تجھ سے چاہیے، اور میں مہر میں تجھ سے اور کچھ نہیں طلب کرتی، میرے نانے کی ساری گناہگار امت کی مغفرت فرما دو۔ ان کا تو ہم پر ویسے ہی احسان ہے، باپ دیکھو اور ماں دیکھو اور نانا دیکھو اور نسبتیں دیکھو۔ مجھے کہنے دیجئے یہاں ایک جملہ، جو جملہ فرمایا تھا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے، انہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا، جب میں آپ کے خاندان کی طرف توجہ کرتا ہوں اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میرے آقا میری عقل جواب دے جاتی ہے، بس میں صرف اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ سرداری آپ پر اور آپ کے خاندان پر عاشق ہو گئی۔ سرداری آپ پر اور آپ کے خاندان پر عاشق ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، لوگ سرداری کے پیچھے پھرتے ہیں، پر آگے آگے آپ چلتے ہیں، سرداری آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا تھا حضور کی سرداری دیکھو، نبیوں میں سردار مصطفیٰ ہیں، علی ولیوں کے سردار ہیں، بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا سرداری نے آپ کے گھر کو دیکھ لیا ہے، جو بھی آپ کے گھر میں آتا ہے سرداری اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، لمبی اور طویل گفتگو نہ کرنا اس وقت مناسب ہے، نہ میں کرتا ہوں، بس ایک آپ کو مشورہ دے کر جانے لگا ہوں، ساری زندگی صحابہ کی گستاخی نہ کرنا اور اہل بیت کا عشق نہ چھوڑنا، صدیق عمر و عثمان و علی پہ کبھی نہ بھونکنا۔ یاد رکھنا جس نے صدیق عمر و عثمان و علی چاروں یاروں کے خلاف کوئی بکواس کی یا حضور کے صحابہ پہ بکواس کی، ماں اس کی بھی نیک نہیں۔ اور اچھا بول گئے اٹھ کے نعرہ لا دے ہو جڑے توجہ رہے۔ کبھی کبھی ہمیں اہل بیت کی محبت سکھانے والا پہلا بندہ صدیق اکبر ہے، پہلا بندہ۔ ہم نے ذاکروں سے اہل بیت کی محبت نہیں سیکھنی، 1.5 لاکھ روپیہ لے کے طے کر کے آ کے وہ ہمیں سناتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے پر پہلے مکہ کرتے ہیں، مکہ سمجھ آئیے غلطی کہ نہیں؟ 1.5 2.5 لاکھ روپیہ لے کے تمہوں وہ شان سمجھا کے جانے روندے نے بھی 2 نمبر، ان کو تو رونا بھی نہیں آتا۔ ہم اس صدیق کی بات کر رہے ہیں جس نے تھی اپنی حضور دے نکاح وچ پیش کر کے
تھی اپنی حضور دے نکاح وچ پیش کر کے تے بوریاں نوٹاں دیاں حضور دے قدماں وچ کھول کے پھر فرمایا حسن اور حسین تجھ پر ابو بکر کی ماں بھی قربان اور باپ بھی قربان. زور سے بولو. مجھے معلوم ہے محفل میں کوئی ایسے بندے شاید دو چار ہوں جن کو میری بات سمجھ نہ آئے یا اچھی نہ لگے. میری جتی تو بھی پرواہ نہیں. دھیان رکھنا جڑی میری جتی ہے نا میرے پیروں میں جوندی انہوں بھی میری پرواہ نہیں. پرواہ میں نے صرف مصطفیٰ پاک دی ہے. حضور نے اگر چادر کندھے پر رکھ لی چادر تو رب نے فرمایا المزمل اور دسو مجمع آنے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کتھے پروردگار تے کتھے چادر. اللہ نو کہ لگی چادران نال جنہیں آسمان بنایا جنہیں زمین بنائی اور چادر نال غرض کی گئے کہ فرماتا ہے چادر دی قسم پر پترو گل چادر دی نہیں گل ساری سرکار. چادر کی بات نہیں اس مونڈے دی گل ہے جہدے اوتے چادر ہے تے جے چادر مونڈے تے ہوئے اللہ نو وہ چنگی لگ دی تے جے غار وچ مصطفیٰ صدیق کی گود میں ہو تو چنگا صدیق نہیں لگتا. جے توجہ 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 تے جے وہ صدیق چنگا لگ رہا ہے تو پھر اس علی کا عالم کیا ہوگا کہ جس علی کی گود میں مصطفیٰ ہے سورج غروب ہو جاتا ہے علی کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے. حضور اٹھ سے پوچھتے ہیں کیوں روئے ہو؟ نماز اظہر کی چلی گئی. حضور چلی گئی. فرمایا 10 علی قضا کرنی ہے یا ادا کرنی ہے. تھوڑی جی پھکی میں وابی بھائی کو دینے لگا ہوں. وابی میں اور صحابی میں یہ فرق ہے. اب مولا علی نے یہ نہیں کہا حضور آپ سورج کیسے بول سکتے ہیں وہ تو ڈوب چکا. وہ علی ہے وہ مولوی نہیں مولا ہے. وہ علی ہے وہ مصطفیٰ کا بھائی ہے وہ مصطفیٰ کا خون ہے وہ مصطفیٰ کی جان ہے. اور مقام علی کا یہ ہے کہ ایک دن حضور نے غزوے میں بھیجا جنگ میں بھیجا تو حضرت علی جس ٹائم آونا سی اس ٹائم آئے نہیں لیٹ ہو گئے. ادھر میں حضرت حضور نبی پاک ہینج کر دیں پنجیاں تھے ان پنجوں پر پیروں کے پنجوں پر کھڑے ہو گئے اور یوں کرتے ہیں یوں یوں یوں. یہ وہ نبی ہے جس کی نگاہ سے عرش بھی پوشیدہ نہیں ہے. یہ نبی یوں فرما رہا ہے ایسے. اور ایک جملہ ساتھ فرمایا حضرت علی ابھی نظر نہیں آ رہے. حضور نے فرمایا اللہم لا تمتنی قبل ان ترینی علیہ. میرے رب مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کے چہرے کو دیکھ نہیں لیتا. سڑے جلے ہاتھ تیرا کیا خوشوان. مولا علی کی بھی نسبت اس بنا پر ہے حسن پاک کی بھی نسبت اس بنا پر ہے حسین پاک کی نسبت بھی اس بنا پر ہے. لیکن ایک بات ہے میں نے پہلے کہہ دیا 2-2 لاکھ روپے مکے اہل بیت دی شان بیان کرنا ہو رے تو میرا پتر تھی دے کے تو پتہ ہے آپ کو میں آج ایک مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں. سیالکوٹ والوں حضور کی عمر 53 سال تھی اور بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر اس وقت 11 سال تھی. جس جنے دے اندر اللہ نے اکھاں دتیاں وہ اکھاں میرے حل کرے جدیاں بھی اکھاں ہیں میری اکھاں میں ایک باری ویکھے تو پھر راتی ساری سوچے کہ جو بھونکے صدیق کو وہ پہلے کلیجہ صدیق کا لے کر آئے. 11 سالوں دی بی بی عائشہ صدیقہ اور 53 سال کی ظاہر عمر حضور کی. تو حضور نے صرف ایک مرتبہ فرمایا تھا عائشہ بہت اچھی ہے. اس کے بعد صدیق نے کہا تھا سوڑیا ہوں ایک ہی تمنا ہے تھی ہوئے میری تو بیوی ہوئے تیری. اور دوسری طرف جس کو مولا علی کا نام اچھا نہیں لگتا اس بے غیرت سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ تو دس تیرے اندر کتنا ایمان ہے. اور دلے تجھے علی سمجھ نہیں آ رہا. علی وہ ہے جس کی محبت کا نام ایمان ہے. حضور نے ہاتھ نب کے جن میں شاہ صاحب کا پڑھا ہے ہاتھ نب کے حضور نے مولا علی کا فرمایا علی غور سے سن لے میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ علی کی محبت کو ایمان کا اعلان کر دو اور دنیا کو بتا دو علی کو سمجھا دو مومن علی سے دور
جا نہیں سکتا منافق علی دے نیڑے ہاتھ پھیلا کے بولو نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری سارا مجمع بولے گل ساری اگر آپ کو یہ نعرہ سمجھ میں آ گیا تو اہل بیت سمجھ آ جائے گی صحابہ سمجھ آ جائیں گے اپنے عقیدے کو خلل ملل نہ ہونے دینا کبھی زندگی میں نے آپ کو بتلا دیا میں دبنگ ہو کر بات کر رہا ہوں شاہ صاحب کا میں نے کس قدر احترام کیا آپ تشریف لائے میں کرسی تو اٹھ کھلوتا ہوں ان کے ادب و احترام کے ساتھ بڑا دبنگ ہو کر میں بات کر رہا ہوں اور جو میں حق سمجھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں ان جوانوں کو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے محفل کرائی ہے کون نے جی کچھ بولے میں سمامن کوئی ایسے بندہ بھی کوئی ہے جنہ کرائیے محفل ہاں جڑے بھی ہو چلو اللہ تہاڈی اس محفل دا تانوں صلہ عطا فرمائے ایک میری درخواست ہے جانے آئندہ محفل کراؤ تو سراں تے ٹوپیاں رکھے سارے کرو آجا میرے نا تاکہ ایک دن جب مووی بنے نا وہ مووی پوری دنیا دیکھے گی اور جب وہ پوری دنیا میں جائے تو لگے اس جگہ کا نام کیا ہے سلیم پور والوں کے سروں پر ٹوپیاں اور ان کے چہرے روشن اور دیکھنے والا دیکھ کر ہی کہے غلام مصطفیٰ بیٹھے ہوئے یہ سٹیج والوں سے بھی میں عرض کروں سٹیج والوں سے یہ جڑے نقیب شکیب نے انہوں نے عرض کر سا جڑے خطیب شکیب نے انہوں نے عرض کر سا جڑے رقیب شکیب نے انہوں نے عرض کر سا نہیں سمجھ آئی یہ سارے اپنے سروں تے ٹوپیاں رکھو اہل بیت نال منڈ کے محبت رکھو لیکن اصحاب نال بھی محبت رکھو کہ میں آکھے اچھا یہ ایک ٹرینڈ ہے نا مثال ہے مثال کے طور پر ابھی اب میں ایک ذکر کرنا شروع کروں آپ مجھے پیسے دینا شروع کریں تو میں ادھر زور دے سا بولو ناز خان صاحب بولو نا تھوڑا تجربہ ہی بولو یہ تھوڑا ٹرینڈ ہے سنو جیسے ہی کوئی صدیق کا نام لے ناز خان اس وقت اس کو داد دو تاکہ یہ کھل کے صدیق کا نام لے اور جب علی کا نام لے تو اس کو داد دو تاکہ یہ کھل کے علی کا نام لے ایک پاسے نہ پھرن دے ہو تو آنی بڑی طاقت ہے صاحب تو آنی بڑی طاقت ہے بڑی طاقت ہے ایک پاسے نہ پھرن دے ہو بلکہ اگر کوئی ایک طرف پھر رہا ہو اسے فوراً کہو کہ بلا علی پاک تو کوئی نہ لے رہے ہوئے تو انہوں پوچھو انہوں پرچی لکھ کے پوچھو یا اٹھ کے پوچھو علی کو مولا پہلے کس نے کہا بس کیا بات ہے بس ہے گل بیان کر علی نو مولا کس کیا ماں مر جائے گی اس بیان کرنے لے دی جے کدے اودے دل وچ صحابہ دا بغض ہویا او دا پیو بھی نہیں دس سکدا چونکہ علی کو مولا کہنے والا پہلے سلیم پور کا رہنے والا نہیں مدینے میں رہنے والا عمر فاروق ہے کچھ سمجھ آئیے کچھ آپ بولو اور میں دوسری گل پوچھنا علی کو مشکل کشا پہلے کس نے کہا جنگ کے ذاکر نے نہیں کہا پہلے چتروڑ گڑیاں نے نہیں کہا کسی جوہری نے بھی نہیں کہا علی کو مشکل کشا مدینے کی دھرتی پر منبر پر بیٹھ کر جب فیصلہ حضرت عمر نے کیا تو مولا علی آگئے انہوں نے کہا فیصلہ میں نو کرن دے فیصلہ کیسی دو زنانیاں دوہاں دے گھر پتر جمعیاں منڈا جمعیاں ویچ ایک پردہ سی کمرہ ایک سی جتے جمعیاں نے منڈا ویچ پردہ سی او ایک امیر سی دے ایک غریب ایک پڑا زور ہوں گا سبحان اللہ ایک امیر سی ایک تو جیڑی امیر سی نا انہیں نوٹ دیتے دائی میں کیا نوٹ دیتے دائی نو نوٹ دیتے انہیں کیا منڈا میری کیے جمی ہے انہیں کہا تیری انہیں کہا پردے تو پرے کی ہے انہیں کہا منڈا ادھر کا پیسے لے لیے منڈا ادھر پا دیتا کڑی تو جڑی منڈے لی عورت سی وہ ادھی بیوش سی
انہوں تھوڑا جا لگیا ہے کوئی چکر چل رہا ہے، تھوڑا جا محسوس ہوا کوئی چکر چل رہا ہے. فیصلہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مائی نے شکایت کی کہ میں نے شک ہے میرا منڈا ادھر ہے چینج ہوا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا بھئی گواہ تو کوئی نہیں. انہوں سے عورت کو گواہ کوئی نہیں سی. حضرت عمر فاروق فیصلہ فرمان لگے جہدے کوئی منڈا ہے وہ دا منڈا جہدے کوئی کڑی ہوتی اتنے وچ مولا علی ہے. اچھی دب کے آنکھوں سبحان اللہ تاکہ منکر علی کا کلیجہ پھٹ جائے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ، ایک بڑی ٹک لا کے آنکھوں سبحان اللہ. مولا علی دی شان جس طرح بلند ہے انج بلند آنکھوں سبحان اللہ. مولا علی جلوہ ہوئے باب مدینہ العلم علی آنا دور الحکمہ وعلیم بابوہا انا مدینہ العلم وعلیم بابوہا. فرمایا لوگو میں علی کی شانیں تمہیں بتا دوں نا تو تمہیں خیال گزرنے لگے کہیں خدا تو نہیں ہے علی. یہ حدیث شریف ہے. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو جائے بھی میں ہاتھ سرا حلقہ رکھے ہے اگے ٹرو 2 منٹ اور ٹرو ہو گئے. میری جان حضرت علی حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا مولا علی نے فیصلہ میں کروں، اجازت ہے پڑھی؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ آنکھوں سے مانا شیعہ ہے بول ہی نہیں سکتا. انہوں میں کہتے ہیں کیا بولتا ہے شیعہ ماں بچے نہیں بول سکتا. عمر دے نا تے او بولے اوہ جینے اے سنیا حضور کنو. حضور نے فرمایا میری امت میں پہلوان ہے ایک. فرمایا ہر امت میں پہلوان ہے، میری امت میں پہلوان دا نام عمر فاروق ہے. او حلالی ماما دے پتروں گج گج کے آنکھوں سبحان اللہ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجازت ہے. اور سنو مولا علی نے کیا فرمایا. مولا علی نے فرمایا ان دونوں زنانیاں دا تھوڑا تھوڑا دودھ لے آؤ، تھوڑا تھوڑا ایک برتن میں لے آؤ. ایک ہی برتن ایک جیسا برتن ہو یعنی 2 شیشیاں ایک جیسیاں نہ زیادہ ہون لمیاں، ایک لمبائی ایک جیسی چوڑائی ایک جیسی. ان دونوں دا دودھ لدر نہ لکھنا ہے، مکس نہیں کرنا. دودھ لے آؤ. دودھ ایک طرح کی شیشیوں میں لیا گیا جن کی لمبائی بھی ایک اور چوڑائی بھی ایک. تو دودھ انہوں دونوں دا لے کے تھوڑا تھوڑا حضرت علی کی برگاہ جلایا گیا. حضرت عمر اب پاس کھڑے ہوئے اور حضرت علی نے فرمایا ترکڑی لے آؤ. ترازو سیال کوٹیو اپنی زبان کیا دیو ترکڑی نو. میں تو پنڈی دانا میں تو ترکڑی آخنا نا. وہ مڑے اپراؤ جی میں وہ بولنا شروع کی تھی صحیح سمجھی ککھ نہیں لگا. اور کنڈا ترکڑی لے آؤ. اب کنڈا لایا اور وہ جب دودھ دیکھنے میں ایک، شیشیوں کا وزن ایک، لمبائی چوڑائی ان شیشیوں کی ایک، وزن بھی ایک. جدو مولا علی نے تولیا ایک دودھ ڈبل ایک سنگل، مثلا ایک چھٹا کی تو ایک 2 چھٹا کی. آپ نے فوراً فرمایا جدہ 2 چھٹا کی ہے منڈا ادھر. جدہ 2 چھٹا کی ہے منڈا ادھر. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کتھوں کڑے ہے مسئلہ. حضرت عمر فاروق نے فرمایا مسئلہ کتھوں کڑے ہے میں دسو تو صحیح. حضرت علی نے فرمایا مثل حظ الانثیین. فرمایا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ منڈے دا حصہ دگنا ہے تو کڑی دا سنگل. جیڑا سانو کہندا ہے منڈے دا دگنا ہے انہیں تو تبھی دگنا رکھیا. نعرہ حیدری 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. او جتنا زور لا دیو نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور ذرا اور نہ سننا ایک گل سن کے حضرت عمر نے ہاتھ ماریا. ادھر میرے کو لک ایٹ می.
ہاتھ ماریا، ہاتھ مار کے آپ نے ران پر فرمایا اعوذ باللہ من معضلۃ اللہ علی اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھ پر مشکل آ جائے تو علی مشکل کشا کی صورت میں نہ آ۔ دویں ہاتھ چوکے آگو نعرہ حیدری۔ اور مشکل کشا کس کے ہے پہلے؟ چانگالیاں کے چتر اور گڑیاں کے اے توانو لا کے ٹانچے فدو فدو بنا کے ٹور جانے چلے ہو تو توڑیاں دلوں میں چلے وید دی محبت ہے دینارو تو سو سمجھو وید دی محبت تو جب تک صحابہ کو رگڑا نہ لگے ہو چلے ہو جنے ہو کدے انہوں نے بارے چھک نہ کرے ہے جنہوں تن من مصطفیٰ کے قربان کر دیتا ہے۔ بولو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پیر طریقت، رہبر شریف، سید السادات، گل گلشن مصطفیٰ، بہار چمنستان مرتضیٰ، حضور قبلہ پیر صاحب، شاہ صاحب، بندہ نواز، عالی جا، ظریف پرور، آپ کو میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مجمع سارا بھی خوش آمدید کہتا ہے۔ اور میرے بھائی شکیل قادری صاحب اور سناؤ انہیں کہا کہ سناؤ تو میری جان آپ پر قربان، آپ کو رب نے بڑی نعمتیں دی۔ یہ جڑے نافخان نے انہوں کہہ دیتا ہے اللہ نے انہوں کو بڑی نعمت دی ہے گلا۔ یہ کہہ دیتا ہے اچھا بولے میں تو نہ بول سکتا میرے کو کچھ پڑھوں گا گلا ان کو دیا ہے۔ آپ کی خدمتوں میں میری درخواست ہے، آپ کی خدمت میں میری درخواست ہے جدوں کلام پڑھو سارے پڑھو، جدوں کلام پڑھو سارے پڑھو، مولا علی پاک دا منڈ کے ذکر کرو، اہل بیت دا گج وج کے ذکر کرو، اور سیدنا صدیق اکبر پاک دا بھی گج آتا تیرا کے بولو گج، علی پاک دا بھی گج، حسن و حسین پاک دا بھی گج۔ حسنین کے لیے یہ حدیث کافی ہے آپ کے لیے جو میں ابھی سنا کر اٹھنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے میری امت، اے میری امت سن لو، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ حضور کے محبوب بن جاؤ؟ ہاتھ تھوڑا دے چکے ہیں، چاہتے ہو پھر وعدہ کرو حسنین سے محبت کرو گے۔ میں ہی اعلان کر دیں یا کوئی اور